السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ مشہور بات ہے کہ اگر ذرے کو کسی اونچی شے سے نسبت لگ جائے تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام سی چیز ہو اور اس کی نسبت کسی خاص چیز کی طرف لگ جائے تو قدر و منزلت میں اس کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یا قیمت کی بات ہو تو قیمت میں وہی قیمت اس کی بھی بن جاتی ہے، جو اعلیٰ کی قیمت ہے وہ ادنیٰ کی قیمت ساتھ لگنے کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بڑا خوبصورت سا ایک کپڑا تھا، وہ سیدھا ہو گیا، زمین پر گر گیا، وہ اتفاق سے کوئی گرا کر یا اس کا گر گیا تھا، وہ چلا گیا سڑک پر، ہم نے دیکھا، ہم نے بھی پاؤں تلے روندا اور آگے بڑھ گئے۔ حالانکہ کپڑا ہے اور بڑا خوبصورت ہے، شاید قیمتی بھی رہا ہوگا، لیکن ایک شخص کی طرف نسبت ہے، اس لیے اگر زمین پر بھی پڑا نظر آیا تو ہم نے اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ قیمت کے اعتبار سے معمولی کپڑا، بہت ہلکا کپڑا، وہ سیدھا ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کا غلاف ہے، یہ جزدان ہے قرآن مجید کا، اتفاق سے نظر آ گیا، کہیں نیچے گرا ہوا، کیا ہم پیروں تلے روند پائیں گے؟ صرف بات اتنی پوچھنی ہے، کیا ہم اس کو یوں ہی چھوڑ کر سڑک پر گزر پائیں گے؟ حالانکہ یہ تو قیمت میں معمولی کپڑا ہے، وہ کپڑا جسے پیروں تلے روند کر گئے تھے وہ قیمتی کپڑا تھا، لیکن جب اس معمولی کپڑے کی نسبت قرآن سے لگی تو قیمت بڑھ گئی، اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی، اور ہم اسے اٹھاتے ہیں، جھاڑتے ہیں اور اچھی جگہ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن سے جڑا ہوا کپڑا ہے، ہم اسے یوں ہی چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ جاتے۔ مان لیں ہم مارکیٹ گئے کچھ خریدنے کے لیے، افطار وغیرہ کے لیے تو جاتے ہی ہیں نا مارکیٹ خریدنے کے لیے۔ ایک تو بڑی اچھی بات ہے، ترمذی شریف کی روایت کے حوالے سے چوتھا کلمہ پڑھ لیا کریں مارکیٹ میں، ماہ رمضان کو بہانہ بنا لے نیکیوں کے لوٹنے کا، جو موقع ملے کر لے، جو موقع ملے، چھوٹا موقع ہو یا بڑا موقع۔ مان لیں ہم ابھی وضو کر کے آئے تھے نا، معارف الحدیث کی روایت ہے، وضو کرنے کے بعد کوئی شخص کہہ دے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بسم اللہ والحمدللہ، یہ دو لفظ کہہ لے بس، جب تک وضو باقی ہے، اگر کوئی نیکی نہیں بھی کر رہا تب بھی نیکی کا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ دو لفظ ہے، بسم اللہ والحمدللہ۔ ہم مسجد کے اندر آئے، مسجد میں آنے کے بعد دعا تو پڑھتے ہی عام طور سے ہم مسجد میں داخل ہونے کی، ایک نیت کر لیں اعتکاف کی بھی، کہ اللہ تیرے اس گھر میں میں جب تک ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بس اتنی سی نیت کر لیں، مفت میں ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک بندہ جو باہر رہ کر نیکیاں کر سکتا ہے، اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد وہ نیکی نہیں کر پا رہا، بلا کیے اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان میں ایسے موقع تلاشیں، کوئی موقع مل گیا اس موقع کے مطابق نیکی کما لیں۔ راستہ چلتے ہوئے ہم آ رہے تھے، ایک بندے نے کوئی راستہ پوچھ لیا، اس نے ہماری مدد چاہی، مدد کر دیں، صحیح راستہ بتلا دیں۔ میں پتہ نہیں کون ہے، کس سے بات کرنی، معلوم ہوتے ہوئے کسی اور سے پوچھ لو، جاؤ، ہمیں نہیں خبر، ہمیں نہیں معلوم۔ دو کام کیا ہم نے، ایک مدد کا طالب تھا ہم سے، ہم نے اس کی مدد نہیں کی،
اور وہ چاہے کسی بھی مذہب سے متعلق تھا، وہ انسانیت کے ناطے اس نے ہم سے مدد چاہی تھی، ہم نے مدد نہیں کی، دوسرے جھوٹ بھی بول دیا، ہمیں نہیں خبر۔ کون کسی کے پنگے میں پڑے گا؟ پتہ نہیں کیوں پوچھ رہا ہے، کس لیے پوچھ رہا ہے، بات پنگے کی نہیں ہے۔ ایک بندے نے پوچھا کہ جی میں اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں فلاں جگہ، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بڑی مشہور سی بات ہے کہ اس کی خیر خواہی کر دیں، لیکن خیر خواہی ایک کی نہ کریں۔ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا اپنا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، صرف اسی کی خیر خواہی نہ کریں، سامنے والی کی بھی خیر خواہی کریں۔ اس نے مشورہ ہم سے لیا ہے، ایک امانت ہم سے طلب کی ہے، خیانت نہ کریں۔ لڑائی جھگڑے کی بنیاد ہم نے دیکھی خیانت پر، غلط بیانی سے کام لیا گیا، اور بعد میں پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے، میاں ہمیں کیا خبر تھی اندرونی اتنے معاملات گندے ہیں، ہم نے تو سوچا تھا چلو ٹھیک ہو جائیں گے بعد میں۔ اگر کسی کی سوچ سے لوگ ٹھیک ہونے لگے، ہر کوئی کسی کے لیے جو چاہے گا سوچ لے گا، ویسا ہی ہو جائے گا۔ فارسی کی بڑی مشہور کہاوت ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد۔ پہاڑ کو آپ اپنی جگہ سے چلا سکتے ہو، کسی کی عادت کو نہیں چھڑا سکتے جب تک وہ خود بندہ ٹھان نہ لے۔ ہم چاہیں کسی کو اس کی عادت سے باز رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے۔ ماہ رمضان میں نیکیوں کے موقع تلاش کریں۔ تو مارکیٹ اگر ہم جا رہے ہیں افطار کا سامان خریدنے کے لیے، چوتھا کلمہ پڑھ لیا کریں۔ عام دنوں کے اندر اگر کوئی مارکیٹ میں جا کر بازار میں گزرتے ہوئے اپنے کسی کام سے، میں یہ تو نہیں کہوں گا جان بوجھ کر جائیں، جیسا کہ آج کل ٹائم پاس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، راتوں کو آپ دیکھ لو میلے ٹھیلے کی شکل، بغیر ضرورت مسجدوں کی رونق نہیں بڑھے گی، بازار کی رونق ہم ضرور بڑھا لیں گے۔ اللہ کی نظروں میں بدترین جگہ وہ بازار ہیں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، شیطانی چھل کپٹ، سب چیزیں تو بازار میں ہیں ہی۔ نظروں کے اعتبار سے، کانوں کے اعتبار سے، قدموں کے اعتبار سے گناہ کے مواقع ہیں وہاں پر۔ سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر، مسجد۔ رونق ہم کہاں کی بڑھاتے ہیں؟ چاہے وہ شب قدر ہو یا کوئی بھی خاص ایام ہو، کوشش ہوتی ہے رونق ہم بڑھائیں تو بازار کی، مارکیٹ کی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں جن چیزوں کو، چاہے وہ بازار میں جانا ضرورت کے لیے حلال ہے، لیکن بلا ضرورت۔ اب ایک معاملہ ہے کہ ایک حلال چیز ہے، ابغض الشیء عندی الطلاق۔ حدیث قدسی ہے کہ سب سے حلال چیزوں میں بری لگنے والی چیز وہ میاں بیوی کا تفرقہ ہے، آپس کی جدائی کی۔ اب وہ ہمارے یہاں اس کو ڈرانے کے لیے لفظ کہنا شروع کر دیا گیا ہے، اور بعض پڑھے لکھے تو کہنے لگے کہ جی ہم توئے سے تھوڑی دے رہے تھے، تو ہی بول رہے ہیں، وہ پڑھے لکھے تو نہیں، تو ہی ہم تو تے سے بول رہے تھے مسئلے کے اعتبار سے، جبکہ جب مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ارے ہم نے تو مذاق میں ہی کہا تھا، مذاق میں بھی ہو گیا کیا؟ ہمارے یہاں بری چیزوں کو اس کی برائی سمیت ہم نہیں دیکھتے، بلکہ اس میں اور اچھائی کے پہلو تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے مانا کہ ہندوستان کے اندر رشوت سے بہت سے کام بن جاتے ہیں، شاید نہ بنتے وہ، اگر یہ ایک راستہ نہ ہوتا تو شاید نہ بنتے، لیکن اب اس کا نام، لوگوں نے اگر چائے پانی رکھا تو ہم اگر اپنوں میں ہیں تو ہم اس کا نام، شریعت نے اگر اس کو غلط کہا تو غلط ہے، ہم اسے نفع کی بات نہیں کہہ سکتے۔ ایک مزاج بن گیا ہے کہ جس کی برائی دل میں ہونی چاہیے اس کی برائی دل میں نہیں ہوتی، بلکہ جو اچھائیاں ہیں اس کی طرف مائل ہم کم ہوتے ہیں۔
تو ان ایام میں چونکہ یہ بہت عظیم مواقع ہیں، ہم بازار گئے سامان خریدنے کے لیے، ہم نے وہاں چوتھا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چوتھا کلمہ۔ عام دنوں میں ترمذی شریف کی روایت ہے 10 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 لاکھ، 10 لاکھ درجے بلند ہیں، 10 لاکھ برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان میں تو پھر 70 کا اضافہ ہو جاتا ہے، ہر شے کو آپ 70 سے ضرب دیتے چلے جاؤ، کتنی نیکیاں ملیں گی کھاتے میں، انبار ہو جائے گا۔ کیا کیا جائے کہ ہمارے کھاتے میں گناہ بھی تو کہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی موقع تو نہیں چوکنے دیتے۔ ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں، پہلے گناہ کا تنہائی میں تصور نہیں ہوتا تھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے گناہ کا تصور نہیں تھا، جب سے وہ سب کے ہاتھوں میں آیا نا اتنا بڑا سا، تنہائی میں بھی گناہ کا تصور ہو گیا۔ مجمع میں بیٹھا ہے اور بندہ تنہا، تنہائی میں ہے اور سب کے ساتھ ہے، فرق سمجھے؟ مجمع میں بیٹھا ہے اور تنہا، وہ لگے ہیں موبائل میں سارے ایک ساتھ، بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہر کوئی تنہا بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بچے بھی ہیں، ابا بھی ہیں، اماں بھی ہیں، سب تنہا ہیں، کوئی کسی کی خبر گیری نہیں کر رہا۔ کیوں؟ لگے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ لگے ہیں وہ نیٹ کی دنیا میں، وہ لگے ہیں انٹرنیٹ پہ، وہ لگے ہیں یوٹیوب پہ۔ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، اس پہ کیا کر رہا ہے، ہمیں خود زحمت نہیں ہوتی۔ ہم جب اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر پاتے تو ہم بچوں پر کیا گرفت کریں گے؟ سب کے بیچ رہتے ہوئے بھی تنہا۔ بیگم ذرا سننا، لگی ہیں بیگم، ہنس رہی ہیں، ارے بیگم ہم نے کچھ کہا تھا، جی کیا کچھ کہا آپ نے؟ کیا؟ لگی ہیں اسی دنیا میں۔ بیگم میاں سے کہہ رہی ہے میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا دیکھنا وہ بچوں کی یہ شکایت آئی ہے، بالکل چپ ہیں۔ بیگم نے سمجھا کہ شاید وہ پوچھیں گے بچے سے، بہت دیر ہو گئی، آپ نے کچھ کہا نہیں بچے کو، ہم نے شکایت کی تھی بچے، اچھا تم نے کچھ کہا تھا میں سن نہیں پایا۔ اور مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی، اللہ کے گھر میں آ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی وہی اگر عادت رہے برقرار تو کیا کیا جائے؟ ایک آپ نے بڑی عجیب بات سنی ہوگی نا کہ مرتے وقت فرشتہ کلمے کی تلقین کرتا ہے اور مرتے وقت خود بخود زبان پر کلمہ آ جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے، زبان ان کی تر رہے اللہ کے ذکر میں۔ کیا ہے یہ؟ عادت ہے، جو عادت ہوتی ہے مرتے وقت وہی عادت سامنے لائی جاتی ہے۔ آپ نے بے شمار کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ ایک بندہ مرتے وقت وہ کچھ فروخت کرتا تھا، کچھ بیچتا تھا، وہی صدا لگانے لگا، وہی آواز لگانے لگا۔ ایک بندہ بے تحاشا گالیاں دیتا تھا اپنی زندگی میں، مرتے وقت وہی منظر سامنے آیا، خوب گالیاں دے رہا ہے وہ، اور وقت اس کا آخر ہے، فائنل کا اعتبار ہوتا ہے آخر کا۔ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ہم اپنے فائنل کو بھول گئے، اپنے آخر کو بھول گئے۔ مسجدوں کے اندر چند باتیں ہم اس لیے سنتے ہیں تاکہ کم از کم ایمان کا ایک احساس تو ہو دل کے اندر، ایمان تازہ تو ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب احساس ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے ہم بچیں گے؟ احساس ہونے کے بعد یقیناً انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم مارکیٹ میں گئے، ہم نے دیکھا ایک پھل والا پھل بیچ رہا ہے، وہ انگور بیچ رہا ہے مثال کے طور پہ۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی 1 کلو انگور چاہیے ہمیں، کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتلائی، وہ تولنے لگا شاخ سمیت، وہ جو اس پہ ڈنٹل جو اس کی لکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے سمیت وہ تولنے لگا۔ ہم نے کہا بھیا دیکھیے دانے کی قیمت تو ہم دیں گے تمہیں، جو اس کا وزن دانے کا وہ ہم کھائیں گے، یہ جو لکڑی ہم جانور تھوڑے ہیں جو ہم اس کو کھائیں گے، اور اس کی قیمت الگ کر بھائی، اس کو یہ تو بے قیمت ہے، اسے تو ہم پھینک دیں گے۔ وہ کہنے لگا باؤ جی لینا ہے تو لو نہ جاؤ، بے دانے تو ویسے اور اس سے سستے مل جائیں گے، بغیر اس کے، بغیر گٹھی، بغیر ڈنٹل کے، بغیر لکڑی کے، بغیر شاخ میں جڑے، وہ تو اور سستی قیمت میں ہے۔ شاخ سے جڑنے کے بعد ایک تو قیمت بڑھی، جڑے آپس میں، اور دوسرے
اس ڈنٹل، اس لکڑی جس کا استعمال آپ نہیں کرو گے، اس کی قیمت بھی وہی ہو گئی جو قیمت اصل پھل کی ہے، ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ ہم نے شروع میں جو بات کی تھی، کبھی ادنا کی نسبت اگر اعلیٰ کی طرف ہو جائے تو قدر و منزلت میں، وقت میں، قیمت میں، ہر چیز میں جدا گانا کیفیت ہو جاتی ہے۔ جو اعلیٰ کی ہے وہ ادنا کی بن جاتی ہے۔ وہ تھی نا دبلی پتلی لاغر کمزور اونٹنی، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا گود میں لے کر پیچھے بیٹھ گئیں، شوہر بھی بیٹھ گیا سواری پر، سواری نہیں بڑھتی آگے، ذہن میں اللہ نے بات ڈال دی، بچے کو آگے لیا گیا۔ یہ مکہ مکرمہ سے وہ اپنے قبیلے بنو سعد کی طرف جا رہی ہیں، بچے کو جو آگے لیا گیا تو وہ سہیلیاں جو میلوں مسافت طے کر گئی تھی، آنے واحد میں اونٹنی وہاں جان پہنچی۔ ارے حلیمہ رک تو صحیح، تو نے سواری بدل لی ہے کیا؟ نہیں نہیں، سواری تو نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ پہلے میں سوار تھی نا، اب میرا بچہ اس پہ سوار ہے، سوار نسبت بدل گئی ہے۔ وہ گھر میں بکری کے سوکھے تھن تھے نا، حارث ذرا دیکھنا، ایسا لگتا ہے تھنوں میں دودھ ہے، دودھ سے لبریز تھن دکھ رہے ہیں۔ حارث ذرا برتن تو لانا۔ ایک برتن لے کر وہ دور ہے، برتن بھر گیا۔ حضرت حارث کہتے ہیں ذرا دوسرا برتن دیکھنا، تیسرا برتن۔ اماں حلیمہ کہتی ہے میرے گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے، بکری کے تھنوں کا دودھ ختم نہ ہوا۔ نسبت بدلی نہ، اب پہلے صرف حضرت بی بی حلیمہ کا گھر تھا سعدیہ رضی اللہ عنہ، اب نسبت بدلنے سے کتنا حکم بدلتا ہے۔ رب نے تمام انوارات کو، تمام رحمتوں کو، تمام برکتوں کو حکم دے دیا، حلیمہ کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دو۔ حلیمہ کا گھر بعد میں ہے، میرے محمد کا گھر وہ پہلے ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ نسبت سے اتنا حکم بدلتا ہے۔ ہم ماہ رمضان کے ایام میں ہیں، کیا ہم اس نسبت کو نہیں سمجھ پا رہے؟ کون سا دن آئے گا، کون سا وقت آئے گا جب ہم نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں گے؟ وہ کون سے اور حالات ہوں گے جو حالات ہم دیکھ کر چلے آئے ہیں، جن حالاتوں میں سانس لیتے ہوئے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، وہ وہاں کیس بڑھنے کی بات آئی، وہ وہاں یہ معاملہ ہوا۔ اور کون سا وقت آئے گا؟ کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس اپنی زندگی کی؟ کیا ضمانت ہے اپنی صحت کی؟ اس لیے خدا را سمجھیں اس بات کو، قیمتی جانے زندگی کو، قیمتی جانے وقت کو۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ مہینہ عطا کر دیا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ والرضوان کہا کرتے تھے، اس مہینے کو باقی مہینوں میں اتنا فرق ہے جیسے سمندر اور قطرے کی آپس میں کوئی نسبت نہیں نا، پورے سمندر سے ایک قطرہ اگر نکال لے تو کیا نسبت ہے آپس میں؟ بالکل اسی طرح سے ماہ رمضان وہ سمندر ہے کہ 11 مہینے قطرے ہیں، اس کے آگے کوئی آپس میں نسبت ہے ہی نہیں۔ اس قدر رب کی طرف سے انوارات اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک عشرہ ہم نے گزار لیا، دوسرا عشرہ اب چل رہا ہے۔ اولها رحمہ وَأَوْسَطُهَا مغفرہ، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اس میں اپنی مغفرت تو کرا ہی لینا۔ اس سے زیادہ رب کی رحمتوں کی توجہ ہمارے اوپر نہیں ہو سکتی۔ رب کی طرف سے عام ایک سیل بولتے ہیں نا کہ جی وہ وہ فلاں جگہ، وہ میں نام بھی نہیں لے رہا، فلاں جگہ وہ سیل ہے، وہ بڑی قیمت کی چیز وہ سستے میں مل جا رہی ہے۔ یہ جنت کی ایک سیل لگی ہوئی ہے ماہ رمضان میں، جتنا چاہیں سستے میں لوٹ لیں، چھوٹا سا عمل کریں اور جنت لوٹ لیں، چھوٹا سا عمل کریں اللہ کی رضا لے لیں، فرشتوں کا آمین کہنا اپنے حق میں کرا لیں، دعائیں مانگا کریں۔ حدیث پاک میں ہے نا، اللہ اپنے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے، یہ میرے روزہ دار بندے دعا کر رہے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ ان کی دعا پر آمین کہو۔
اعزاز تو ہمیں دیا گیا نا, ہم نے ہی نہیں اس کو فرق جانا. اس لیے بس چھوٹا سا مضمون تھا یہ. کوشش کر لیں, ایک تو برائیوں سے اجتناب کر لیں, پرہیز کر لیں. بندہ دوائیاں کھا رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا, نفع نہیں اٹھا سکتا. وہ شوگر کا پیشنٹ ہے, وہ انسولین بھی لگوا رہا ہے, وہ بڑے بڑے رسگلے بھی کھا رہا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے. اور سب سے پہلے دسترخوان پہ وہی ٹوٹتا ہے جسے کہا جائے نا کہ بھیا میٹھا نا, سب سے پہلے ارے کیا ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, آپ کی برکتوں سے کچھ نہیں ہوگا. ایسے برکتوں سے اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو بڑے بڑے ہیں کہ جن کی نظروں سے بہت سی چیزیں ہو جایا کرتی ہیں, اللہ فیصلے کر دیا کرتا ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون, جو زبان سے نکال دے, قرآن کہتا ہے اللہ وہ کر گزرتا ہے, انہیں جھوٹا ثابت نہیں کرتا اللہ. تو پھر تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر انسان زہر بھی استعمال کر لے کہ میں کچھ ہوگا ہی نہیں. لیکن اگر پرہیز کر لیا اور دوائی ایک بار کو بھول بھی گئے تو نفع ہو جاتا ہے. بڑی مشہور بات ہے ہمارے یہاں, علاج سے بہتر پرہیز ہے. اسی طرح سے نیکیاں ہم کر رہے ہیں, نیکیوں میں ہم زیادہ اضافہ نہ بھی کر پائے لیکن ہم نے تہیہ کر لیا اس ماہ مبارک میں ہم اپنے آپ کو گناہ سے تو ضرور بچائیں گے, یقیناً ہم کامیاب ہو گئے. بس ایک یہ تہیہ کر لیں. آگے جو ابھی عشرے بچے ہیں ہمارے پاس میں, ایک عشرہ تو ابھی پورا باقی ہے, تیسرا عشرہ, دوسرے عشرے میں ابھی ہم چل رہے ہیں. کوشش کر لیں, ہمارے اندر کوئی بہت بری عادت ہے نا, ایک بری عادت ترک کر دیں. ہم کانوں کے کچے ہیں, یہاں سے سنتے ہیں وہاں بڑھا کر بول دیتے ہیں. خدا کے لیے باز آ جائیں. ہم بولتے ہیں تو جھوٹ ہی بولتے ہیں, خدا کے لیے رک جائیں. ہم کسی کے لیے بات کرتے ہیں تو برا ہی کرتے ہیں. آج زندگی ہے, آنکھیں کھلی ہیں آج, کل جب آنکھیں بند ہوں گی اور سچ مچ آنکھیں کھلیں گی ہم جواب نہیں دے پائیں گے. کوئی بری عادت ہے اس کو ترک کر دیں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.